لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولا ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. تھوڑا والیوم اوپر کر. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحسن فإنه ابني وولدي وهو مني وقرة عيني وضياء قلبي وثمرة فؤادي وهو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة. أمره أمري وقوله قولي. من تبعه فإنه مني ومن أساه فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إمام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اللهم صل على محمد کی خدمت میں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں تمام مراجع اعظام علماء اعلام مومنین اور مومنات حاضرین جالسین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، پرسہ پیش کرتا ہوں آج کی مناسبت کے حوالے سے، جو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. چونکہ آج شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگا، لہذا میں مجلس کی ابتدا میں دعا کرا دیتا ہوں. اگر بعد میں موقع نہیں ملا تابوت کی وجہ سے، تو کم از کم آج کی مجلس جو ایسے شخصیت کی ہے کہ جن کے توسط سے دعا کبھی رد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کریم آل البیت ہیں، یہ امام مسموم ہیں، یہ امام مظلوم ہیں. لہٰذا ہم پروردگار عالم کو اس امام مسموم، اس امام مظلوم کریم آل البیت کا واسطہ دیتے ہیں اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہماری مجلس قبول فرما. اس مجلس میں جتنی بھی مومنین اور مومنات شریک ہوئے ہیں، بار اللہ سب کو ایک ایک قدم کے عوض ہزار ہزار نیکیاں عنایت فرما. حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما. جو مریض ہیں، بیمار ہیں، بار اللہ ان کو صحت شفائے کاملہ عنایت فرما. ہمارے انور بھائی کو صحت شفائے کاملہ عنایت فرما. اور ہمارے مرحومین جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، سید علی بھائی، مرحوم نیر رضوی
اور باقی حاضرین کے مرحومین سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کو غریق رحمت فرما، اور تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ان کے تعجیل میں اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما، جملہ مومنین اور مومنات کی صالح ثواب کے لیے، اور مرحوم سید ظہور حسین نقوی ابن سید جاوید حسین نقوی جو ہمارے عظمت بھائی کے والد مرحوم تھے، جن کا آج ہی انتقال ہوا ہے، ان مرحوم کے لیے بالخصوص اور حاضرین کے مرحومین کے لیے بالعموم، رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ سامعین کرام، آج کی جو تاریخ ہے شب جمعہ اور 28 صفر، یہ وہی تاریخ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو 28 صفر اور شب جمعہ، آج بھی اتفاق سے شب جمعہ ہے اور 28 صفر ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کئی قول ہیں۔ ایک یہ 28 صفر والی جو زیادہ معتبر ہے، اور ایک 29 صفر یا آخر صفر جو کہ اس سے قریب ہے، 28 اور 29 میں کوئی زیادہ فرق نہیں، اور ایک 7 صفر کی بھی تاریخ ہے، 7 صفر۔ اور سال کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ 50 ہجری امام علیہ السلام کی سن مبارک 47 برس آپ کا سن مبارک تھا جب آپ کی شہادت ہوئی، اور 50 ہجری آپ کی وہ سال ہے کہ جس میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی امامت 10 سال تھی، 40 ہجری سے 50 ہجری تک، اور آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت کے ساتھ 7 برس گزارے۔ جب حضرت کا وصال ہوا تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 برس کی تھی۔ امام علیہ السلام جنت البقیع میں مدفون ہے، اور ابھی مرثیے میں بھی ذکر ہوا کہ وصیت یہ تھی کہ مجھے نانا کے جوار میں دفن کیا جائے، لیکن دشمنان آل البیت جو حسد سے بری ہوئے ہیں، بالخصوص ان شخصیتوں کے ساتھ جو ان کا حسد تھا، وہ آڑے آیا اور آپ کو وہاں جوار رسول میں آنا کہ آپ کا حق تھا۔ سب سے زیادہ حق اگر کسی کو ہے کہ جوار رسول میں دفن ہو، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ ان کے نواسے ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، اور آپ کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن حسد کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو اپنے نانا کے جوار میں دفن نہیں ہونے دیا، اور آپ کی وصیت تھی کہ اگر کوئی اس سلسلے میں جنگ کرنا چاہے تو میرے بھائی حسین جنگ مت کرنا، صبر کرنا، اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ امام علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق آج کی گفتگو 2 حصوں میں ہے۔ پہلی صفت آپ کے فضائل ہیں، دوسری صفت وہ حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ نے اس ظالم کے ساتھ اس مکر و فریب اور اس مکار شخص کے ساتھ آپ نے صلح کی، اس کی وجوہات کے متعلق مختصر سا اشارہ ہے۔ حضرت کی جو احادیث ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک وہ احادیث ہیں کہ جس میں حضرت نے اہل البیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ان احادیث میں سب شامل ہیں، تمام اہل البیت شامل ہیں، بلکہ اس میں 12 ائمہ 4 معصومین علیہ السلام شامل ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے
حدیث قصہ میں وہ روایتیں پڑھی ہیں، وہ حدیث پڑھی ہے، حدیث قصہ بذات خود اہل البیت علیہ السلام کی مدح ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہم ہؤلاء خمسۃ اہل البیت و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ اب دیکھیں یہ حضرت کی حدیث ہے، لیکن تمام اہل البیت کو شامل ہے کہ یہ میرے اہل البیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، اور ان کا گوشت میرا گوشت ہے، اور صاف بتا دیا کہ یہی میرے اہل البیت ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پہ ارشاد ہوا کہ جو میرے اہل البیت سے محبت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی۔ وہ احادیث آپ جانتے ہیں اور مجالس میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں کہ جو حضرت نے ان دو شہزادوں حسنین شریفین علیہم السلام کے متعلق بالخصوص فرمایا، جس طرح آپ نے مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین امامان کاما او قعدا، یہ میرے دو نواسے امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں یا صلح کریں، دونوں صورتوں میں یہ امام ہیں، تم پر اللہ کی حجت ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو میرے ان دو نواسوں سے محبت کرے وہ ایسا ہے جس طرح اس نے مجھ سے محبت کی، اور میں حالت صلح میں ہوں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ حالت صلح میں، انی سلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں وہ ایسے جس طرح وہ میرے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ حالت صلح میں ہوں جو ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں وہ ایسے جس طرح انہوں نے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ لیکن کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جو خاص امام مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف میں نے آپ کی خدمت میں یہ جو حدیث پیش کی خطبے کے بعد، یہ امام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے امالی شیخ صدوق۔ امالی املا کو کہتے ہیں، املا اردو والا املا، ڈکٹیشن۔ بعض بڑے ہمارے علماء تھے جو کہ ہمارے دین کے ستون ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو املا کراتے تھے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ امالی میں کوئی ایک موضوع ہو۔ جس طرح بعض علماء ایک کتاب لکھتے تھے جس کو کشکول کہتے ہیں۔ کشکول وہ کاسا ہے جو کہ فقیر اور درویش کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس میں سب لوگ اپنے استطاعت کے مطابق خیرات ڈالتے ہیں، کسی نے پیسے ڈال دیے، کسی نے روٹی ڈال دی، کسی نے کوئی کھانے کی چیز ڈال دی، ایک مکسچر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کشکول۔ اور اکثر علماء نے کشکول کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ بہائی کی کتاب ہے کشکول، اس میں مختلف موضوعات، مختلف چیزیں بیان ہوئی، کوئی ایک موضوع نہیں ہے۔ امالی بھی ایسا ہی ہے، یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، اور اکثر علماء نے اس کو لکھا ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی امالی لکھی ہے، اور شیخ مفید کی بھی امالی ہے، لیکن یہ جو میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ شیخ صدوق کی امالی سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ابن البطانی ان ابی ہے ان ابن جبیر ان ابن عباس، بطانی نے اپنے والد سے نقل کیا، ان کے والد نے سعید ابن جبیر سے نقل کیا، سعید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا۔ اب یہ سارا جو سند ہے معتبر ہے، سعید ابن جبیر بھی معتبر ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی موثق ہیں، باوثوق ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان جالسا ذات یوم، ایک دن حضرت مسجد میں تشریف فرماتے، اذ اقبل الحسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیں سن مبارک آپ کا 6 برس یا 7 برس، اسی 5 6 7 برس، کیونکہ جب حضرت کا وصال ہوا تو آپ 7 برس کے تھے،
فلما رآہ بکا، جب رسول نے اپنے نواسے کو دیکھا تو آپ نے گریہ شروع کیا، کیونکہ سارے حالات جانتے تھے، وہ حالات ذہن میں حضرت کے ان کو یاد کیا اور گریہ کیا، اور گریہ کے بعد ثم قال، آپ نے فرمایا الیہ الیہ یا بنیہ، میرے پاس آ جاؤ میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت کو بلایا اپنے پاس، اپنی گود میں بٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ ابنی۔ توجہ کیجئے گا، روایت بڑی خوبصورت روایت ہے جس میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں حضرت کے حوالے سے، اور حضرت وہ شخصیت ہے کہ وہ ایگزیجریشن یا غلو نہیں کر سکتے، جو کچھ بیان کر رہے ہیں معصوم بیان کر رہا ہے، اور سند کے اعتبار سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ یہ روایت بڑی مستند ہے۔ فرماتے ہیں یہ حسن میرا بیٹا ہے، ابنی، و ولدی، یہ میرا فرزند ہے، و منی، یہ مجھ سے ہے۔ اب سب لوگ سن رہے ہیں، آپ فضائل امام حسن بیان کر رہے ہیں، میرا بیٹا ہے، میرا فرزند ہے، مجھ سے ہے، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی، آنکھوں کی ٹھنڈک، وضیاء قلبی، یہ میرے دل کا نور ہے، ضیاء کہتے ہیں نور کو، روشنی، یہ میرے دل کی روشنی ہے، دل کا نور ہے، وثمرۃ فؤادی، اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہوا سید و شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، وحجت اللہ علی امتہ، اور یہ جو میری امت ہے اس پہ اللہ کی حجت ہے۔ اب رسول کیا فرما رہے ہیں اور امت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یہ اللہ کی حجت ہے امت پر۔ اس کے بعد والا جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے، امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم ہے، جس چیز کی طرف یہ حکم کرے، امر کرے، وہ ایسا ہے جیسے مجھ رسول نے حکم کیا۔ وَقَوْلُهُ قَوْلِي، اور جس کا قول ہے وہ میرا قول ہے۔ اب آپ کے ذہن میں حدیث کی ڈیفینیشن شیعہ مذہب کے حوالے سے اگر ہو تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ حدیث کے معنی ہے قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یعنی اس میں چہاردہ معصومین کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے افعال بھی ہمارے لیے حدیث ہیں، اور جن چیزوں پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی اور سائلنٹلی اپروو کیا وہ بھی حدیث ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا حکم میرا حکم ہے اور اس کا قول میرا قول ہے۔ اور اس کے بعد وَمَن تَبِعَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو بھی اس کی پیروی کرے، اتباع کرے، کل بھی ہم نے قرآن سے اتباع کی بات کی تھی، رسول کی اتباع، رسول کی پیروی، یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی میرے اس فرزند کی اتباع کرے، پیروی کرے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری اتباع اور میری پیروی کی۔ وَمَنْ أَسَاهُ، اور جو بھی اس میرے بچے کی اور میرے فرزند کی مخالفت کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ رسول کی مخالفت کی ہو۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد اور محمد۔ عزیزان کرام، ایک نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں اور باقی احادیث میں لفظ ابنی استعمال ہوا ہے۔ ابنی کہتے ہیں بیٹے کو، اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس سے بنی امیہ اور بنی عباس بہت حسد کرتے تھے، اور اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ رسول کا بیٹا کیسا ہو گیا۔ رسول کی یہ دو نوجوان جو ہیں
جو رسول کے نواسے، یہ دونوں رسول کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ کیونکہ عربوں میں یہ مشہور ہے، ابھی بھی ہے، کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، لہٰذا اگر بیٹے کا بیٹا ہے تو وہ آپ اس کو اپنا بیٹا کہہ سکتے ہیں، مگر بیٹی کے حوالے سے آپ اس کو اپنا ابن یا اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ عربوں میں ہے، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، لیکن وہ اس بات پر بہت حسد کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ آپ ان دو ہستیوں کو ابناء رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، ان کو رسول کا بیٹا کیوں بلاتے ہیں؟ یہ تو رسول کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو رسول کی بیٹی سے ہے۔ اس کا جواب ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود دیا، فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ دونوں بزرگوار رسول کے بیٹے ہیں۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی ذریت کہا گیا ہے۔ ذریت کہتے ہیں نسل اور بچوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں، تو یہ ذریت کیسے ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ کیسے ذریت سے ہو گئے؟ ان کے تو والد بھی نہیں تھے۔ والدہ جو تھی ان کی بیوی مریم، وہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے تھی، لہذا قرآن نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی ذریت کہا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ والدہ کی وجہ سے ذریت کہا۔ لہٰذا جب قرآن حضرت عیسیٰ کو ذریت ابراہیم کہتا ہے تو اس حوالے سے امام حسن اور امام حسین بھی رسول کی ذریت اور ان کے بیٹے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری دلیل بھی قرآن سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ آیہ مباہلہ آپ نے پڑھا، آپ نے سنا، ارشاد رب العزت کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ اب ابنا کی جگہ پہ تمام مورخین مفسرین کہتے ہیں کہ حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے۔ بس اس قرآن کی روح سے جب کہا گیا تھا کہ ابنا جو کہ جمع ہے ابن کی، بس یہاں پہ رسول خدا ابنا کی جگہ پہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے کر جاتے ہیں، جو ثابت کرتا ہے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں، رسول کے فرزند ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا آگے تشریف لیں، محمد اور آل محمد پہ درود بھیجیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا فرزند رسول ہونا ایک تاریخی شہادت بھی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کروں، آپ نے سنا، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین کے فرزند دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت عباس بھی تھے، 10 سال کا سن تھا، محمد ابن حنفیہ بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، سب فرزند تھے۔ ایسے میں جب حضرت محمد حنفیہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور جہاد کر رہے تھے، تو امام حضرت امیر المومنین دیکھ رہے تھے، تو آپ نے خوشی سے کہا کہ انکا ابنی حقا، بے شک تو حق یہ ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، جس طریقے سے تو لڑ رہا ہے محمد ابن حنفیہ، تو تو نے ثابت کر دیا کہ تو علی کا بیٹا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حسن اور حسین بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، کہا نہیں، ہما ابناء رسول اللہ، وہ رسول کے بیٹے ہیں اور یہ محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ معروف اور مشہور تھا، سب لوگ آپ کو
ابناء رسول اللہ کہتے تھے، مگر دشمن کو اس بات سے بڑی چھڑ تھی اور حسد تھا، بالخصوص یہ جو منصور دوانی کی تھا بنی عباس، وہ اولاد امام حسن کے ساتھ بہت زیادہ حسد کرتا تھا۔ کسی نے مجھ سے کہا بھی کہ تھوڑا اولاد امام حسن کا بھی ذکر ہو کہ ان کی اولادیں، امام حسن کی اولادیں، اولاد امام حسن کو یہ منصور دوانی کی بہت ٹارچر کرتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، اس طرح ان کو سیلز، ڈنجن اور تہخانوں میں رکھا ہوا تھا کہ ان کو دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ سادات حسنی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سادات حسنی تھے، امام حسن کی اولاد سے جو سادات تھے، یہ سیاست میں حصہ لیتے تھے، سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کش نہیں تھے۔ ابھی عرض کرنے والوں سیاست کس کو کہتے ہیں۔ بس منصور کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ یہ جو ہے مینٹلی سیاست کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، سیاست اسلامی کے ساتھ، لہٰذا ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا، ان کو شہید کرنا، کھانا پینا نہیں، تہخانوں میں ان کی شہادت ہوتی تھی، وہیں پہ کوئی دفن کرنے والا بھی ان کو نہیں تھا، وہیں پہ ان کی شہادتیں ہوتی تھیں، اور نماز پڑھنے کے لیے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مغرب ہو گئی ہے یا نہیں۔ یہ حالات تھے سادات حسنی کے ساتھ۔ جہاں تک ان کی اولاد کا تعلق ہے، عزیزان گرامی، مختصراً عرض کروں، پھر میں موضوع سے بھی نکل جاؤں گا، لیکن کسی نے سوال کیا ہے تو عرض کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی جو 4 بیٹے تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے، 5 بیٹے کربلا میں انہوں نے شرکت کی۔ یعنی مشہور یہی ہے کہ آپ کے 15 اولادیں تھیں، جن میں 8 بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ یہ جو 8 بیٹے تھے آپ کے، اس میں دیکھیں 4 کربلا میں شہید ہوئے، حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ، یہ حضرت قاسم سے بھی چھوٹے تھے۔ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یہ شیرخوار تھے، اور یہ اس وقت شہید ہوئے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو کا سر مبارک جدا کرنے والے تھے، تو آپ خیمے سے نکلتے ہیں، بھاگ کر آتے ہیں کہ میرے چچا، یہ پورا واقعہ ہے، مصائب میں لوگ پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے چچا کو قتل مت کرو۔ ظالم نے وار کیا، آپ نے اپنا ہاتھ، چھوٹا سا ہاتھ، 11 سال کا سن، 10-11 سال کا، تو اس ظالم نے جب آپ کے ہاتھ پہ وار کیا تو وہ ہاتھ کٹ گیا اور جسم کے ساتھ لٹک گیا، اور آپ نے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہادت پائی۔ تیسرا بیٹا جو شہید ہوا اس کا نام تھا ابو بکر، اور چوتھا بیٹا اس کا نام تھا عمر۔ یہ 4 شہید ہوئے۔ 5واں بیٹا جس کا نام حسن تھا، حسن مثنى، مثنى کا مطلب ہے سیکنڈ، دوم، دوسرا، وہ زخمی ہوا واقع کربلا میں۔ یہ تمام چیزیں معتبر ہیں، اور دشمن یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر اس کے قبیلے والے کے ایک شخص نے اس کو لاشوں کے درمیان سے نکالا اور اس کو کوفہ لے گئے، اس کا علاج کیا، اور پھر سادات حسنی جو ہیں ان کی نسل سے بڑھے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی تھی، لہٰذا آپ امام حسین کے داماد بھی تھے۔ حسن مثنى امام حسین علیہ السلام کے داماد تھے۔ جب واقعہ کربلا ہوا اس وقت، میں 100% شیور نہیں ہوں کہ اس وقت بھی داماد تھے یا بعد میں، لیکن یہ داماد تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ لیکن جو سادات حسنی جن کا شجرہ اور نسل بڑی، وہ ان کے ایک بڑے بیٹے تھے جس کا نام تھا زید۔ یہ سب سے بڑے تھے اور اس نے تقریباً 100 برس عمر پائی، اور حسنی سادات زید سے ان کی نسل چلی۔ من جملہ ان کے زید کی نسل سے ایک خاتون ہے جو مصر میں دفن ہے، جن کا نام ہے نفیسہ خاتون۔ یہ حضرت زید کی اولاد سے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ یہ نفیسہ خاتون امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام تھا اسحاق۔
یہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے، نفیسہ خاتون ان کی زوجہ تھی. آپ نے 6000 مرتبہ قرآن ختم کیا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ روزے سے تھیں. اب حالت خراب ہوئی، لوگوں نے کہا کہ آپ روزہ افطار کریں. کہا نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس دنیا سے ایسی حالت میں جاؤں، عبادت کی حالت میں جاؤں. لہٰذا آپ نے روزے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا مصر میں. ان کے شوہر اسحاق نے چاہا کہ آپ کا جنازہ مدینے میں منتقل کر کے وہاں دفن کیا جائے. اہل مصر آگے بڑھے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ تو ہمارے لیے برکت ہے. نفیسہ خاتون ساری زندگی مصر میں رہیں، اب جنازہ آپ کیوں مدینہ لے کر جائیں گے؟ بہرحال خواب میں دیکھا، حضرت نے رسول خدا نے کہا کہ جو اہل مصر چاہتے ہیں ویسے ہی کرو. لہٰذا ان کو مصر میں دفن کیا گیا. آج بھی ان کا مقبرہ، مزار اور حرم اہل مصر کے لیے بہت مقدس مقام رکھتا ہے، وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور شاہ عبدالعظیم میں جو ہم کہتے ہیں شہر رے، جو کہ تہران کے بالکل ساؤتھ میں ہے، اس کو کہتے ہیں شاہ عبدالعظیم. وہ بھی امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان کا جو گنبد ہے حرم کا، وہ طلائی گنبد ہے. 5 ایسے غیر معصوم ہیں کہ جن کے گنبد طلائی ہیں. ان میں سے ایک حضرت شاہ عبدالعظیم جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تھے. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اور ایک اور اولاد کا ذکر کروں، وہ ان کی بیٹی، ان کا نام تھا فاطمہ، اور اس کو کہتے ہیں فاطمہ بنت الحسن. وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ تھیں. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی کئی ازواج تھیں. جن سے امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ فاطمہ بنت حسن. بڑی عظیم شخصیت فاطمہ کی. لہٰذا بعد میں جتنی بھی سادات ہیں وہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. ماں کی طرف سے حسنی، باپ کی طرف سے حسینی، کیونکہ ماں امام حسن کی بیٹی ہے اور والد سادات کا امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا ہے. درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد. اذان گرامی، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، علمی کتابیں لکھی ہیں. یہ جبل عامل سے ان کا تعلق تھا، اور مجھے یہ سعادت ہوئی کہ میں ان سے کئی مرتبہ مل چکا ہوں. آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ العاملی، جبل عامل جو کہ ساؤتھ لبنان ہے، اس سے اس کا تعلق تھا. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الحیات السیاسیہ للامام الحسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کی سیاسی زندگی. بڑی معتبر کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. آپ نے اس کتاب میں امام علیہ السلام کی سیاسی زندگی کا ذکر کیا ہے. اسی سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. کسی نے پوچھا، سئل عن الامام الحسن علیہ السلام السیاست ما ہی، سیاست کیا ہے، سیاست کس کو کہتے ہیں؟ اب عرض کیا کہ یہ منصور دوانی کی بنی عباس اور بنی امیہ اسی لیے دشمن تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شخصیات سیاست میں آ جائیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کو سیاست سے کیا لینا دینا، یہ تو ہم جیسے پلید لوگوں کا کام ہے، تم جا کے نمازیں پڑھو. رہبر انقلاب کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ تو آیت اللہ ہیں، آپ تو مدرسے میں بیٹھیں، آپ تو درس دیں، درس خارج پڑھائیں، قرآن کی تفسیر، حدیث، آپ سیاست میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے چھوڑ دیں، یہ تو ایک گندی چیز ہے، لہٰذا ہم گندے لوگ ہیں، ہمیں کرنے دو. تو امام علیہ السلام نے اس میں رہبر انقلاب نے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں، جو تعریف تم کر رہے ہو سیاست کی یا جو تمہارے ذہن میں ہے وہ ڈرٹی پالیٹکس، وہ گندی سیاست ہے، لیکن جو الہی سیاست ہے وہ ہمارا کام ہے.
وہ ائمہ کا کام ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، یہ انہوں نے اسلامی سیاست کی۔ تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ما ہوا سیاسہ، تو آپ نے جواب دیا کہ السیاست ہی ان ترى حقوق اللہ و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات۔ سیاست جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے، وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک سیاست یہ ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کا خیال رکھے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق یہی ہیں کہ جو اوامر ہیں، جس کی طرف امر ہوا ہے، حکم ہوا ہے، اس پر انسان عمل کرے، اور جو نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس نے اللہ کے حقوق کا خیال رکھا، اس نے اللہ کے حقوق کو پر عمل کیا۔ دوسری قسم سیاست تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دوسری چیز ہی حقوق الاحیاء، جو زندہ لوگ ہیں، ان حقوق الناس جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی سیاست ہے۔ یہ جو حقوق الناس ہے، علماء بحث کرتے ہیں، اور زیادہ گفتگو ممبر سے ہونی چاہیے حقوق الناس کے متعلق زیادہ، کیونکہ جو ہمارے معاشرے ہیں نا، ہماری سوسائٹی، پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنی کرپشن ہے پاکستان میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو حقوق الناس کا پتہ نہیں ہے، یا ممبر سے حقوق الناس کے متعلق کم بتایا گیا ہے۔ اگر ہم بار بار لوگوں کو حقوق الناس کی اہمیت بتائیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ شرم حیا کی وجہ سے اتنا کرپشن نہ کریں، جس طرح آج کل دلیری کے ساتھ کرپشن کر رہے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے عظیم ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ٹوپی پہنائی، ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اسکیم کیا۔ آج کل یہ اسکیمز بہت ہو رہے ہیں، یہاں بھی ہو رہے ہیں، سب جگہ ہو رہے ہیں، لہذا مومنین کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ سیاست ہے۔ میں ایک روایت عرض کروں، ابھی ریسنٹلی میں نے وہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کی، آج اشارہ کروں گا۔ شب عاشورہ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبے بہت ہیں، ایک عاشورہ کے دن خطبہ دیا تھا، ایک شب عاشور کو امام علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا لوگوں کو۔ اس میں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے جو لوگ لڑ رہے ہیں یا جو شہید ہوں گے ان پہ کسی دوسرے شخص کا حق ہو۔ بس اگر تمہاری گردن پہ حقوق الناس ہیں تو پہلے جاؤ لوگوں کے حقوق ادا کرو، پھر آ کر میرے ساتھ کربلا میں قتال کرنا اور جہاد کرنا۔ اتنی اہمیت ہے۔ اب ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسائل بھی مجالس میں کم بیان ہوتے ہیں، کبھی موقع ملے تو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس پہ کسی کا قرض ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں اپنا قرض لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے مقروض ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر نماز کا وقت تنگ نہ ہو، نماز کا وقت ابھی تنگ نہیں ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی، تو آپ اپنی نماز توڑ دیں اور جا کے اس کا قرض اس کو واپس کر دیں۔ نماز کو توڑنا بڑی بات ہے، اجازت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے انسان نماز کو ختم کر دے، توڑ دے، باطل کر دے۔ لیکن حقوق الناس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا، وہ آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کو توڑ دیں اور جا کے اس کو قرض دے دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سیاست ہے۔ احیاء جو زندہ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ اموات کے حقوق، کہتے ہیں اموات کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بے شک ہوتے ہیں، اموات کے حقوق ہیں۔ ایک شخص تھا، اپنا منتھلی بجٹ بنا رہا تھا، کہا اتنا جو ہے وہ انشورنس کا، اتنا مارگیج کا، اتنا گروسری کا، اور اتنے میرے والدین کا کے لیے جو دنیا سے چلے گئے۔ ایک دوست قریب تھا، اس نے کہا کہ آپ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا،
ان کے لیے بھی بجٹ میں آپ نے پیسے لکھے ہوئے. کہاں؟ ان کا انتقال ہو گیا، چلے گئے، لیکن ان کے حقوق ختم نہیں ہوئے. حقوق ابھی بھی مجھ پر ہیں. اور وہ حقوق ہیں کیا؟ اموات کے کیا حقوق ہیں؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ اموات جو ہیں ہمارے مرحومین، ان کو اچھے نام سے اور ان کا ذکر خیر، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کریں اور ان کی برائی نہ کریں. اگر کوئی ان کی برائی بھی کر رہا ہے تو اس کو روکیں. کیوں؟ اب تو وہ یہاں ہے نہیں، چلا گیا ہے، اب کس بات کی برائی؟ اگر اس نے کوئی برے کام انجام دیے ہیں تب بھی آپ وہ برائی نہ کریں، اس کو بھول جائیں، معاف کر دیں، کیونکہ اب وہ مرحوم ہو چکا ہے. بالخصوص والدین کے لیے دعا کرنا. میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، شاید بعض لوگوں کو یہ جملہ عجیب لگے، لیکن یہ حقیقت ہے اور میں نے یہ بڑی معتبر کتاب اور علماء سے سنا ہے. والدین کے لیے دعا کرنا واجب ہے. واجب، جس طرح ہم نماز واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں، والدین کے لیے دعا کرنا بھی، چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہیں، یہ واجب ہے. وہ دعا کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یہی شب جمعہ کو ان کے لیے فاتحہ پڑھنا، مجلس میں ان کا ذکر کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا. اور اگر والدین زندہ ہیں، انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحمت نازل کرتا ہے جو دعا کر رہا ہے، اور جو دعا نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں سلب کر لیتا ہے. درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد. چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے اور میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، لہٰذا میں بات کو بالکل مختصر کر کے مصائب کی منزل پر آتا ہوں. جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام ممبر پہ گئے. میں 21 رمضان کی بات کر رہا ہوں، بس میں ربط مصائب دے رہا ہوں کیونکہ میں نے کچھ چیزیں ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہتا وقت کی کمی کی وجہ سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی چیزوں کا بھی ذکر ہوگا. لیکن 21 رمضان 40 ہجری حضرت کی شہادت ہوئی، آپ کو دفن کیا گیا. 19 کو ضربت لگی اور 21 کی آپ کو شہادت ہوئی، آپ کو دفن کی. امام علیہ السلام نے جب آپ کو دفن کیا تو آپ قبرستان سے دفن کرنے کے بعد سیدھے مسجد میں آئے اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے اپنے بابا کے فضائل بیان کیے. دنیا کا سب سے بہترین شخص ہم کو چھوڑ کے چلا گیا، اور کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ 700 درہم اس نے چھوڑے. وہ بھی ایک غلام خریدنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اپنے بیت المال سے، اپنی تنخواہ سے وہ 700 درہم میرے بابا نے جمع کیے تھے. تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے 700 درہم، تاکہ اس سے ایک غلام خریدا جائے. اور اس کے بعد آپ نے گریہ کیا. خطبہ تفصیلی ہے چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو مختصر کروں. آپ نے شدید گریہ فرمایا اور اپنے بابا کو یاد کیا. 21 رمضان 40 ہجری. جب آپ کا خطبہ ختم ہوا، عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، چچا زاد ہیں، امیر المومنین کے شاگرد ہیں، اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ جو تمہارے سامنے شخصیت ہے حسن مجتبیٰ، یہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ خلیفہ الہی ہے، یہ امام ہے، یہ معصوم ہے، اور امیر المومنین کے بعد یہی تمہارا امام ہے. لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ جنوری کا مہینہ تھا اور 6 مہینے کے بعد یعنی ستمبر میں آپ کی بیعت لوگوں نے توڑ دی. 6 مہینے کے لیے آپ خلیفہ راشد رہے. لوگوں کی نگاہ میں خلیفہ ظاہری، ہماری نگاہ میں تو آپ امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام اور خلیفہ الہی ہیں. ان 6 مہینوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام، اب میں مختصر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے صلح کیوں کی اور آپ کی شہادت کیوں ہوئی. ان 6 مہینوں میں آپ نے لوگوں کو
جو امامت کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کی اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ معاویہ جو کہ شام میں تھا، انتہائی مکار لعنت اللہ علیہ، اتنے ظلم، اتنا جبر، اتنا ظالم شخص تاریخ میں نہیں گزرا جتنا یہ ہے، جس کو آج ایک بل کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو اور ہم پر وہ چیز امپوز کیا جائے۔ اگر اس کی تاریخ دیکھیں کہ اس کے کیا کرتوت تھے اور کس طرح اس نے ظلم کیے ہیں، تو اس کو تو یعنی سب سے پہلے لعنت اللہ علیہ تو وہی ہے۔ خیر وہ پھر جو ہے میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ اس نے 2 جاسوس بھیجے شام سے، ایک بصرے کی طرف، ایک کوفے کی طرف، اور کہا کہ جا کے معلوم کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جو جاسوس کوفے میں آیا تھا وہ اس کو پکڑ لیا، اور جاسوس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اس کو مار دیا گیا۔ دوسرے کو بھی بعد میں پکڑ لیا گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے بعد ایک خط لکھا معاویہ کو کہ ایسا لگتا ہے کہ تو جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور تو ہم سے جنگ چاہتا ہے، اگر ایسا ہے تو ہم تیار ہیں، ہم تیرے ساتھ جنگ کریں گے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور لشکر ترتیب دیا، 12,000 کا لشکر، 8,000 کا لشکر، اور ان سے کہا کہ چلو ہم جاتے ہیں، جس طرح میرے والد نے صفین میں اس ظالم کے ساتھ جنگ کی تھی، ہم بھی اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ معاویہ نے ان کو رشوت دی اور کہا کہ اتنے ہزار، اتنے لاکھ درہم تمہیں دیتا ہوں، اور شام میں ایک صوبے کی گورنری، ایک شہر کی گورنری بھی دوں گا اگر تم میری طرف آ جاؤ۔ دونوں لشکر امام حسن علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کے معاویہ کے ساتھ مل گئے، امام تنہا رہ گئے۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سردار تنہا، ایسا سردار کے جو اکیلا۔ پھر بھی آپ نے کہا کہ میں نخیلہ جا رہا ہوں۔ نخیلہ کوفہ کے آؤٹ سکرٹ میں ایک کیمپ تھا، آرمی کیمپ تھا، تم سب لوگ وہاں پہنچو تاکہ ہم نخیلہ سے کوچ کریں اور آرمی لے کے ہم اس ظالم کے ساتھ جہاد کریں۔ آپ نخیلہ پہنچے مگر کوئی نہیں آیا، آپ اکیلے تھے نخیلہ میں۔ واپسی پر ایک شخص نے جو کہ خارجی تھا آپ پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے، اپنے خنجر سے آپ کے ران مبارک پر وار کیا، اور اتنا گہرا وار کیا کہ ہڈی تک وہ زخم پہنچ گیا۔ بعد میں مختار ثقفی کے چچا نے آپ کو مدائن لے جا کے آپ کا علاج کیا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ ایسے پرآشوب دور میں، بس مصائب کی منزل آ رہی ہے، ایسے پرآشوب دور میں امام علیہ السلام سنا نہ کرتے تو کیا کرتے؟ جبکہ دوسری طرف سے رومن جو تھے، رومن لینڈ، ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ دونوں آپس میں لڑائی شروع ہو مسلمانوں کے درمیان اور وہ حملہ کر کے مسلمان اور اسلام کو ختم کر دیں۔ تو امام علیہ السلام کو یہ بھی علم تھا کہ اگر میں معاویہ کے ساتھ جنگ کروں ان حالات میں، جبکہ میرے پاس کوئی دوست بھی نہیں ہے، آرمی بھی نہیں ہے، تو اسلام کو خطرہ، لہذا امام نے اسلام کو بچایا، امیر المومنین کے چاہنے والے شیعوں کو بچایا۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کو، مومنین کو ذلیل کیا، کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا، میں نے ان کو عزت دی اور ان کی جان بچائی ہے۔ بس آخری جملہ۔ حالات اس حد تک ہو گئے کہ امام علیہ السلام اپنی قمیص کے نیچے ذرہ پہننے لگے۔ ذرہ جو ہوتی ہے وہ کتنی، اس کا کتنا ویٹ ہوتا ہے، کتنا وزن ہوتا ہے۔ جنگ میں بھی بہت سے جو بڑے بڑے پہلوان تھے وہ ذرہ پہنتے تھے، کیونکہ وہ آئرن کوٹ ہے، وہ جو ہے لوہے کا بنا ہوتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام اتنے مظلوم ہیں کہ جب آپ نماز بھی پڑھتے تھے تو قمیص کے نیچے ذرہ ہوتی تھی اور اس ذرہ میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک ظالم نے، امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، امام علیہ السلام کی طرف تیر پھینکا۔ اگر وہ ذرہ نہ ہوتی تو امام علیہ السلام نماز کی حالت میں شہید ہو جاتے، لیکن اس ذرے کی وجہ سے امام علیہ السلام
نماز کی حالت میں شہید نہیں ہوئے، بس ظالم نے روم کے بادشاہ سے ایک ایسا زہر منگوایا، اتنا سخت قسم کا زہر، اور وہ جودہ کو بھیجا، جودہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہا، اور اسے کہا کہ 1,00,000 درہم انعام اور یزید کے ساتھ تمہاری شادی۔ بس وہ ملعونہ لالچ میں آ گئی۔ امام علیہ السلام کا اس دن روزہ تھا۔ بس تصور، شرط ہے تصور میں لائیے گا، مدینہ ہے، 28 سفر ہے، امام علیہ السلام روزے کی حالت سے، اس ملعونہ نے شربت میں زہر ملایا۔ امام علیہ السلام کا جب افطار کا وقت آیا تو یہ ملعونہ امام کے پاس وہ زہر آلود شربت لے کر آئی۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی شربت پیا آپ سمجھ گئے، فرماتے ہیں یہ کیسا شربت تھا، یہ جس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرماتے ہیں میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، بھائی کو اس حال میں دیکھ کے آپ نے گریہ کیا۔ امام حسن کہتے ہیں بھائی حسین کیوں گریہ کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں گریہ کیوں نہ کروں، آپ کی یہ حالت، آپ پر زہر کا اثر۔ فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین میرے پاس کھانا ہے، میرے پاس دوست احباب ہیں، میرے پاس تم ہو، لیکن تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، آپ بھوکے پیاسے شہید کیے جاؤ گے، اجرکم علی اللہ۔ امام حسن فرماتے ہیں تشت کو لے کر آؤ، مجھے دہان مبارک کے ذریعے سے الٹی کرنی ہے، کہہ کرنی ہے۔ تشت لایا گیا، امام علیہ السلام کی دہان مبارک سے خون کا فوارہ، اس میں جگر کے ٹکڑے۔ فرماتے ہیں یہ تشت چھپا لو، میں نہیں چاہتا میری بہن زینب مجھے اس حالت میں دیکھے۔ میرا سلام ہو جناب زینب کی مظلومیت پر۔ امام حسن نہیں چاہتے بی بی زینب اپنے بھائی کو اس حالت میں، مگر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بی بی تلہ زینبیہ سے اپنے بھائی حسین کو 70 قدم پر دیکھ رہی تھی۔ وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر سینہ اقدس پر بیٹھا ہوا ہے اور بے ادبی کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تابوت تیار کیا گیا، تابوت امام کا جنازہ گھر سے نکلا، چاہتے ہیں کہ جوار نبی میں دفن ہو، دوسری طرف سے تیروں کی بارش کی گئی، کفن امام حسن خون آلود ہو گیا، واپس کفن واپس جنازہ گھر میں لایا گیا۔ بی بی زینب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے بدن مبارک اور تابوت سے تیر نکالے، مگر ایک ایسا وقت بھی آیا، بس تابوت برآمد ہونے والا ہے، ایک ایسا وقت بھی آیا جب حضرت زینب بعد از عصر عاشور کوفہ کی طرف جا رہی تھے، جب قافلہ تیار تھا، قافلے کو میدان کربلا سے گزارا گیا، بی بی زینب نے بھیا حسین کا جنازہ دیکھا، جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا بھیا حسین زینب کو معاف کر دو، ایک وقت تھا جب میں نے اپنے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالے، مگر بھیا حسین میں آپ کے جنازے سے تیر کیسے نکالوں، میرے ہاتھ پس پش بندھے ہوئے۔ ماتم حسن یا حسن یا حسن۔